صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفود آ رہے تھے، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، انہی دنوں میں حضرت عدی بن حاتم طئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آئے۔ حاتم طئی ایک بڑا سخی انسان گزرا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بعد، اور یہ ان سے پہلے گزرا ہے، اور یہ بہت سخی انسان تھا۔ آج تک اس کی سخاوت کے واقعات عرب میں مشہور ہے۔ سخاوت میں لوگ تشبیہ دیتے ہیں تو حاتم طئی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ جو حاتم طئی تھا، اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا صفانہ۔ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہنچا تو یہ جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، تو اس نے وہاں پر کہا تھا اپنے خادم کو اور غلام کو کہ جب یہ لشکر آنے لگے تو مجھے پہلے سے بتا دینا، اور تم اس کے لیے سواریاں تیار رکھنا، تیز رفتار سواریاں فربہ، تاکہ اگر یہ لشکر پہنچے تو ہم بھاگ کے شام چلے جائیں گے اور ہم ان سے بچ جائیں گے۔ تو جیسے اس کے خادم کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، عدی بن حاتم کو خبر دے دی۔ عدی بن حاتم اپنی بیوی بچوں کو لے کر، ضروری سامان لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گیا، اور اس کی بہن کسی ضروری کام کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس نے تھوڑا بہت تلاش کیا، نہیں ملی تو اپنی بہن کو چھوڑ دیا۔ ان کی بہن کا نام صفانہ تھا۔ اب جب مسلمانوں کا لشکر وہاں آیا تو جنگ ہوئی، اللہ نے فتح دی، تو بہت سے لوگ قیدی بن گئے۔ انہی قیدیوں میں حاتم طئی کی یہ بیٹی صفانہ یہ بھی قیدی بن گئی، اسے بھی لایا گیا۔ جب مدینہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، جب قیدی لائے گئے تو ان قیدیوں میں حضرت یہ صفانہ بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا میرے والد کا نام حاتم طئی ہے، کہ جو مشہور انسان سخی گزرا ہے، میں اسی کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ احسان کرو تو یہ آپ کا بہت بڑا میرے اوپر احسان ہوگا۔ آپ نے کہا تیرا بھائی کہاں گیا، عدی بن حاتم؟ اس نے کہا وہ تو شام کی طرف چلا گیا، چونکہ یہ بڑا مشہور آدمی تھا، قبیلے کا سردار تھا۔ آپ نے کہا یہ کب تک ہدایت سے بھاگتا رہے گا، کاش یہ ہدایت کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ پھر اگلے دن پھر یہ بہن ملی حضور سے اور کہا اگر آپ میرے اوپر احسان کر دیں، میرے قبیلے والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا، آپ نے حاتم طئی کی اس بیٹی کو آزاد بھی کیا، سواری بھی دی، کپڑے بھی دیے، زاد راہ بھی دیا، خرچہ بھی دیا، اور فرمایا ٹھیک ہے تم جانا چاہو اپنے علاقے میں لوٹ جاؤ اور اپنے بھائی کو دین اسلام کا، ہدایت کا پیغام پہنچا دو۔ اب یہ بہن لوٹ کر واپس گئی۔ جب یہ گئی اپنے بھائی کو تلاش کیا تو عدی بن حاتم شام میں تھے، وہاں پر ملاقات ہو گئی۔ تو بہن نے اس سے کہا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اپنی بیوی بچوں کو لے گئے، مجھے نہیں لے کر گئے۔ کہا مجھے ڈر تھا کہیں یہ لشکر کے لوگ آ کر ہمیں قتل نہ کر دیں، تو میں جلدی میں نکل گیا، تمہیں تلاش کیا لیکن تم مجھے ملی نہیں۔ انہوں نے پوچھا اب یہ بتاؤ وہ پیغمبر، اس کے اخلاق کیسے؟ تو بہن نے کہا اس کے اخلاق تو بہت عالی ہے، یعنی میں نے ایسا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا، ایسے عالی اخلاق والا، ایسا حسین اور جمیل، ایسا کردار والا کہ انہوں نے ہمیں آزاد بھی کیا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، راستے کا خرچہ بھی دیا، سواریاں بھی دی، ہدیہ بھی دیا، زاد راہ بھی دیا۔ تو بہن نے اپنے بھائی سے کہا میرا مشورہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ۔ بالفرض اگر تم نہ بھی لاؤ تو وہ بادشاہ بھی ہیں، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور ایسے خلیفہ ہیں جو احسان کرنے والے، یعنی اگر نبی نہیں ہے تو بادشاہ تو ہیں بہرحال، تو تم ان سے مل کے آ جاؤ گے۔ پھر کہتے ہیں ایک طرف میرے دل میں آیا کہ میں نہ جاؤں، لیکن پھر میرے ضمیر نے کہا کہ جب وہ سچے پیغمبر ہیں تم ان سے کیوں نہیں ملتے، ملنے میں آخر حرج کی کیا بات ہے؟ اگر تسلی ہوئی ایمان لے آنا، تسلی نہیں ہوئی تو واپس آ جانا، زبردستی تو نہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں وہاں سے آیا، مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی عدی آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، استقبال کیا، جیسے آئے حضور ان سے ملے اور ان کو بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا۔ فرمایا عدی کب تک ہدایت سے بھاگتے رہو گے، ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ تمہارا جو مذہب ہے اور جس سے تم وابستہ ہو، ایک گروہ کا نام تھا رکوسی،
یہ ان کا ایک مذہبی گروہ اس کی شاخ ہے، تم لوگ اس شاخ سے وابستہ ہو، ان عقائد اور نظریات کے حامی ہو۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ مکہ کے لوگوں کو پتہ نہیں تھی، یہ بغیر وحی کے پتہ نہیں چل سکتی، حضور نے ان کو یہ بتا دی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم لوگوں سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ لے لیتے ہو، حالانکہ تمہارے مذہب کے مطابق بھی یہ چوتھائی حصہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب بھی یہ سمجھ گئے یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ بات ان کو وحی سے پتہ چلی ہوگی، ورنہ عرب کے لوگ تو ہمارے حالات کے بارے میں واقف نہیں ہیں۔ ان دو باتوں سے، دیگر علامات سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے کر اپنے گھر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت آ گئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور کہا میں نے آپ سے کوئی بات تنہائی میں کرنی ہے۔ ضرورت مند تھی، مستحق عورت تھی، تو آپ سے کچھ ضرورت کا تقاضا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، جو مانگ رہی تھی آپ نے عطا فرمایا۔ عدی کہتے میں دیکھ رہا تھا، میرے ضمیر نے کہا اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں، یہ پیغمبر ہے، ورنہ بادشاہ ایسی بوڑھی عورتوں کو، محتاج اور ضرورت مند عورتوں کو بادشاہ تو وقت نہیں دیتا۔ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو عہدے اور منصب والے ہوتے ہیں، وہ ضرورت مندوں کو کہاں ٹائم دیتے ہیں۔ اس طرح ایک ضرورت مند کی بات اتنی توجہ سے سننا، کھڑے ہو جانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ پیغمبر کے اخلاق ہو سکتے ہیں۔ عادی کہتا پھر حضور مجھے گھر لے کر گئے، جس گدے پہ آپ بیٹھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عادی کے لیے بچھایا، ہاتھ سے قریب کیا، فرمایا عادی تم اس پر بیٹھو، آپ خود نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھیے، فرمایا نہیں آپ بیٹھے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے ضمیر نے کہا یہ سچے نبی ہیں۔ بادشاہوں کے لیے تو مسندیں لگتی ہیں، ان کے لیے تو تخت ہوتے ہیں، وہ تختوں پہ بیٹھتے ہیں، بڑے مہنگے تخت ہوتے ہیں، اور ان کا لباس بہت مہنگا ہوتا ہے، وضاقتہ بہت مہنگی۔ اس پیغمبر کے گھر پہ آئیں تو گھر میں کچھ موجود نہیں، سیدھا سادہ گھر اور سادہ سا آپ کا لباس، اور گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تلائی اور گدا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میرے ضمیر نے کہا یہ سچے نبی ہیں۔ حضور نے جب ان کو بٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب چند باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسلمان اس وقت تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، مسلمانوں کے پاس اس وقت مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عدی ایک وقت آئے گا، یہ جو کسرا ہے یہ فتح ہوگا، اور اس کے جو کنگن ہوں گے اور خزانے ہوں گے وہ لائے جائیں گے اور تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم ڈرتے ہو کہ ابھی امن و امان نہیں ہے، قتل و غارت گیری ہے، بدامنی ہے، فساد ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت حیرہ مقام سے چل کر آئے گی اور وہ پہنچے گی بیت اللہ تک، اور اس کو راستے میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ ڈاکوؤں کا ڈر ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ فتنہ ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ وہ امن کے ساتھ آئے گی، حج عمرہ کرے گی، امن کے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ کہتے میں دل میں سوچنے لگا کہ قبیلہ طوئی کے ڈاکو کہاں چلے گئے، یعنی وہ ڈاکو تو کسی کو نہیں چھوڑتے، لیکن یہ پیغمبر کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا اتنا امن و امان ہوگا، اگر ایک عورت اکیلی بھی آئے گی کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی عادی ایک وقت آئے گا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تم دیکھو گے کہ تم مال لے کر آؤ گے، مال اتنا بہے گا، فراوانی اتنی کثرت سے ہوگی کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مال بانٹنے والے بہت ہوں گے لیکن مستحق کوئی نہیں ہوگا کہ جو مال کو آگے سے قبول کرے، یہ وقت بھی آئے گا۔ آپ نے یہ تین باتیں بیان فرمائی۔ عدی بن حاتم فرماتے تھے، یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں اور حافظ ابن کثیر کے سیرت النبویہ میں ہے، اور آخری جز صحیح بخاری میں بھی ہے، تو یہ میں نے مکمل واقعہ عرض کیا۔ تو عدی بن حاتم فرمانے لگے کہ دو نشانیاں تو میں نے زندگی میں دیکھ لی۔ پہلی نشانی بھی دیکھ لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہوئیں تو آگے جا کر یہ کسرا فتح ہو گیا اور مال غنیمت آیا، اور پھر یہ مال غنیمت آپس میں تقسیم ہوا، صحابہ اکرام کو ملا، حضرت عدی کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملا۔ تو جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، روم اور فارس،
کسرا، اللہ نے ان کو بھی فتح کر دیا۔ جو دوسری بات تھی کہ ایک عورت چل کر آئے گی، کوئی فتنہ اور خوف نہیں ہوگا، حضرت عمر کے دور میں وہ بھی ہو گیا، اتنا امن و امان ہو گیا، قتل و غارت گیری ختم ہو گئی، فتوحات بڑھ گئی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ اب کوئی اکیلی عورت چل کر آتی تھی، راستے میں کوئی ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اب تیسری بات جو تھی کہ مال اتنی کثرت سے آئے گا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بات میں نے اب تک نہیں دیکھی۔ یہ بات کب پوری ہوئی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں اس حدیث کی تشریح میں فرمایا یہ تو یہ اشارہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، جب اللہ نے امن و امان لایا اور اتنی برکتیں آ گئی، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی مستحق نہیں ملتا تھا، ہر ایک کو اتنا حق ملا۔ جب بادشاہ نیک صالح ہو، کرپشن نہ کرے، خیانت نہ کرے، غریبوں کو ان کا حق دے، تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا عدل اور انصاف تھا، 3 بر اعظم میں خلافت تھی، لیکن زکوٰۃ وصول کرنے والا مستحق کوئی نہیں تھا۔ تو وہ تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی تھی کہ مال خوب بہے گا، کثرت سے مال ہوگا، لیکن مال قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا ملا علی قاری کہتے ہیں یہ اشارہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے زمین کی طرف، خلافت قائم کریں گے، 7 سال آپ کی خلافت ہوگی، فتوحات کا دروازہ کھلے گا، اس وقت مال اتنی کثرت کے ساتھ ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اللہ اتنی وسعت دے گا، فراوانی ہوگی، کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر ایمان لے کر آ گئے، اور ان کے قبیلے کے چند اور لوگ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ بھی واقعہ جو پیش آیا سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اسی طرح ایک وفد ہے، وفد اشعریین، اس وفد کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اشعر کہا جاتا ہے، یہ قبیلے کا نام ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے کے ہیں۔ ان کو اشعر اس لیے کہتے ہیں، اشعر کا معنی کثیر الشعر، جس کے جسم پہ بال زیادہ ہوں۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کے جسم پہ بال زیادہ تھے، اس وجہ سے پورے قبیلے کا نام اشعر ہو گیا، یعنی وہ قبیلے والے کہ جن کے سردار اور بڑے کے جسم پہ بال زیادہ تھے، تو پھر باقی لوگوں کے جسموں پر بھی عام لوگوں کی بنسبت بالوں کی کثرت تھی۔ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان میں یہ یمن کے لوگ تھے، حضور ان کے آنے پر بڑے خوش ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے یمن کے لوگوں کو ایمان عطا فرمایا، ایمان بھی یمن والا ہے، حکمت بھی یمن والی ہے۔ یہ لوگ بڑے نرم دل لوگ تھے، انہوں نے ہدایت کو فوراً قبول کیا تھا، کوئی چون چرا، کوئی سوال جواب نہیں تھا، جو آپ نے بات فرمائی اس کو قبول کیا۔ تو یہ ایک بڑی صفت ہوتی ہے دل کا نرم ہونا۔ دل کا نرم ہونا ایک بہت بڑی صفت ہے۔ بسا اوقات انسان گناہ کر کر کے دل سخت کر دیتا ہے، پھر کوئی ہدایت کی بات بیان کی جائے تو دل پر اثر نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کا، اعمال کرنے کا، ہدایت کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور عموماً دل سخت ہوتا ہے 4 چیزوں سے، نمبر 1 گناہوں سے، نمبر 2 دنیا کی محبت سے، نمبر 3 لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے، اور نمبر 4 آخرت کو فراموش کر دینے سے، فکر آخرت کے ختم ہو جانے سے۔ گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس قبیلے کے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ یمن کے لوگ جو ہیں بڑے نرم دل والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اکثر بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جو تواضع رکھی ہے وہ ان لوگوں میں رکھی ہے جو بکریاں چرانے والے، اور جو اونٹوں کے چرانے والے ان میں تکبر ہے، ان میں یہ لوگ ہدایت کی بات کو جلد قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ وفد اشعریین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس قبیلے کے لوگ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قبائل آتے رہے، انہی میں ایک حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سن 9 ہجری میں آئے، اپنے قبیلے کی طرف سے نمائندے بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ٹیک لگائے، صحابہ اکرام بھی تھے،
اب یہ جیسے آئے انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو چونکہ نئے آدمی تھے پتہ نہیں تھا، کسی نے کہا وہ جو خوبصورت انسان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے میں ایک دم دوڑتا ہوا آیا، حضور کے پاس پہنچا، پھر اس نے چند سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ان میں ایک سوال پہلے یہ تھا، جس رب نے آسمان کو زمین کو بنایا میں اس کی قسم آپ کو دیتا ہوں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سچا نبی ہوں۔ پھر فرمایا زمین آسمان کے رب کی آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا۔ پھر انہوں نے روزے کا، پھر آپ سے زکوٰۃ کا پوچھا۔ جب تمام احکامات کی تسلی ہو گئی فرمایا میں اب جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتاؤں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، نہ میں کوئی کمی کروں گا نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا۔ جب یہ جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر اگر یہ اپنی باتوں پہ سچا رہا تو یہ کامیاب ہے۔ تو جب یہ لوٹ کر گئے پھر اپنی قوم کے لوگوں کو خبر دی اور ان کے قوم کے لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ تو گویا زمام بن ثعلبہ کی دعوت پر کثرت کے ساتھ لوگ ایمان لائے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں جب حج کے لیے گئے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے واقعہ حجۃ الوداع، واقعہ حجۃ الوداع پیش آیا ہے سن 10 ہجری میں۔ حج فرض ہوا تھا سن 9 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں خود نہیں گئے تھے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم جا کر اعلان کر دینا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ پہلے تو چونکہ مشرکین بھی بیت اللہ میں آتے تھے، معاذ اللہ برہنہ طواف کرتے تھے، شرک ہوتا تھا، فرمایا آج کے بعد اگلے سال سے کوئی مشرک بیت اللہ میں حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور آج کے بعد کوئی مشرک نہیں آئے گا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر گئے، حضرت علی ساتھ اعلان کرنے کے لیے تھے، اور بہت سے لوگ گئے۔ اب اس کا مقصد تھا اگلے سال حضور آئیں گے تاکہ تمام رسومات ختم ہو جائے، جتنی رسومات باطل ہے بے حیائی ہے ختم ہو جائے۔ جب آپ آئیں تو آپ توحید کو لے کر آئیں۔ تو آپ اگلے سال سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلے تھے تو تقریباً ذی قعدہ کی 25 تاریخ تھی، اور جس وقت آپ پہنچے ہیں تو اس وقت ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی، یعنی تقریباً 9 دن آپ کو مدینہ سے لگے ہیں مکہ تک پہنچتے ہوئے۔ اس واقعے کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں، وداع کا معنی رخصتی والا حج، تو چونکہ یہ حضور کا پہلا اور آخری حج یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا۔ اس کے بعد یہ ذی الحجہ میں حج ہوا، اور پھر آگے محرم سے نیا سال شروع ہو گیا 11 ہجری، تو محرم صفر 2 مہینے گزرے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا حج کے بعد حضور تقریباً جو زندہ رہے ہیں وہ 2 ماہ ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ آ گیا، اس کے بعد محرم کا مہینہ صفر کا، اور اس کے بعد ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو آپ نے زندگی میں 1 دفعہ حج کیا، چونکہ حج فرض 9 ہجری میں ہوا، 10 میں آپ نے حج کیا، 11 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے 4 کیے ہیں زندگی میں۔ پہلا عمرہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر، دوسرا عمرہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، تیسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں جعرانہ سے کیا، اور چوتھا عمرہ آپ کا حج کے ساتھ تھا۔ آپ کا حج حج قران تھا، اس کے ساتھ جو آپ نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، یہ آپ کا چوتھا عمرہ تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,14,000 اور بعض روایات میں ہے کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام آپ کے ساتھ حج میں موجود تھے۔ تو یہ بہت بڑا ایک قافلہ تھا، اور آپ کی یہ 23 سالہ محنت تھی نبوت کی، جو 13 سالہ مکہ میں ہوئی اور 10 سالہ مدینہ میں ہوئی۔ چونکہ 2 ماہ کے بعد آپ نے دنیا سے جانا تھا، تو آپ نے اس حج میں تمام صحابہ سے فرمایا شریک ہو جاؤ۔ تو صحابہ کی یہ بہت بڑی جماعت 1,14,000 یا 1,24,000 کم و بیش
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ میں پہنچا ہے تو آپ نے اس وقت تلبیہ کا آغاز کیا۔ تلبیہ کے اندر توحید کا تذکرہ تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے، نعمتوں اور حمد کا مالک یا اللہ تو ہے اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کا ڈنکا بجانا تھا کہ جس بیت اللہ میں 360 بت تھے، لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اولاد کے لیے الگ بت، رزق کے لیے الگ بت، معاملات کے لیے الگ بت، رشتوں کے لیے الگ بت تھا، تو سب کو ایک توحید پہ لانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کثرت کے ساتھ، حضرات صحابہ کرام کی زبان پر بھی یہ تلبیہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج میں عرفہ کا دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفہ جمعے کے دن تھا، یعنی جمعے کا دن آپ کے عرفہ کا دن تھا۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، اگر عرفہ جمعے کے دن آ جائے تو گویا ڈبل فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن تمام ایام میں سب سے افضل دن ہے، اور عرفہ کے دن کوئی روزہ رکھے تو 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ معاف ہو جاتے۔ اور پھر یہ جمعہ بھی ہے تو جمعہ سید الایام تھا، اس اعتبار سے بھی فضیلت تھی، اور اس اعتبار سے بھی فضیلت تھی کہ عرفہ کا دن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن آپ نے خطبہ دیا۔ آپ کا یہ جو خطبہ تھا، یہ خطبہ تمام صحابہ میں ہوا اور بڑا مشہور خطبہ ہے، سب صحابہ اکرام موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا یہ خطبہ عرفہ میں دے رہے ہیں۔ آپ نے سب صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا یہ جو شہر ہے، یہ شہر بلد حرام معزز شہر نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ معزز شہر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمام دنوں میں سب سے معزز مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اس سے بہتر بھی کوئی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں، معزز مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور سب سے معزز دن پھر عرفہ کا دن۔ تو گویا شہر بھی محترم مکہ مکرمہ، مہینہ بھی محترم ذی الحجہ، اور دن بھی محترم عرفہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے فرمایا، یقیناً تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت، اس شہر کی حرمت، اور آج کے دن کی حرمت، اور اس بلد حرام کی حرمت ہے۔ یعنی آپ کا مقصد یہ تھا، جیسے آج کے بعد یہ جتنے بھی خون خرابہ ہیں، قتل ہیں، یہ سب ختم ہیں۔ آج کے بعد ہر آدمی کی عزت، جان، مال سب کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، جاہلیت کے جتنے خون ہیں وہ سب رائگاں ہیں، یعنی آج کے بعد کوئی جاہلیت کی وجہ سے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا کہ میرا اس پر جاہلیت میں خون تھا، اس کے بدلے قتل کرے۔ فرمایا نہیں، جتنے اس طرح کے خون ہیں سب آپ نے ختم کیے۔ فرمایا، جو بھی سود ہے، میں سود کے تمام معاملات کو ختم کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس زمانے جاہلیت میں چونکہ سود کا کام ہوتا تھا، تو آپ نے کہا جو ان کا سود ہے وہ بھی باطل اور رائگاں ختم ہے۔ آپ نے جاہلیت کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا اور ہر مسلمان کی عزت، جان، مال کی حفاظت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، قتل نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں۔ تو آپ نے آپس میں لڑنے کو کفر سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا جب مسلمان پہ ہتھیار اٹھاتا ہے، لڑتا ہے، تو وہ کفر والا کام کرتا ہے۔ اور آپ نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے پاس رہتی ہیں، تمہارے ماتحت ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم ان کو توڑ دو گے، اسی حال میں تم ان سے نفع لیتے رہو، اور ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ علیہ السلام نے جب تمام احکامات بیان کر دیے، حضور نے آسمان کی طرف چہرہ اوپر کیا اور آپ نے انگلی اوپر کی، فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کو پہنچا دیا۔
یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے دین کو پہنچا دیا۔ آج یہ صحابہ کا 1,14,000 یا 1,24,000 کا یہ مجمع موجود ہے، میں نے ان کے سامنے دین کے سارے احکامات کو میں نے پہنچا دیا ہے، یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے دین کو پہنچا دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُعَلِّمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک دین کو پہنچا دے، جو موجود ہیں آنے والی نسلوں تک اب تم لوگ دین کو پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، بس اوقات جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ اس بات کو محفوظ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، زندگی میں لاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب آنے والی نسلوں تک دین کو پہنچا دو۔ حضرات صحابہ نے پھر ایسی قربانیاں دی، 10,000 صحابہ کی تقریباً قبر مدینہ میں ہیں، باقی جو 1,14,000 ہیں، 1,24,000 میں کسی کی قبر قسطنطینیہ میں بنی، کسی کی شام میں بنی، کسی کی تیونس میں بنی، کوئی مکہ میں مدفون ہے، کوئی عراق میں مدفون ہے، یہاں تک کہ بعض کی قبریں پشاور تک موجود ہیں، سکھر تک عمر بن عبسہ کی قبریں۔ تو پوری دنیا میں یہ صحابہ پھیل گئے اور اسلام کے پرچم کو انہوں نے پھیلا دیا۔ تو جو حضور نے صحابہ کے ذمے کام لگایا انہوں نے ادا کر دیا، لیکن ہمارے ذمے جو تھا ہم نہ ادا کر سکے۔ میں اور آپ سوچیں ہم نے دین کی کتنی دعوت دی، ہماری دعوت پر کتنے لوگ اسلام لائے، ہماری دعوت پر کتنے بے دین دین پر آ گئے۔ ہم تو اپنے بیٹے کو نماز کا نہیں کہتے، باپ یہ ضرور کہے گا بیٹا دکان پہ نہیں جا رہا، بیٹا فیکٹری نہیں جا رہا، کام پہ نہیں جا رہا، اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جا رہا۔ آج کا باپ بیٹے سے، اپنی گھر والی سے، اپنی بچیوں سے نماز کا نہیں کہتا۔ ہم گھر میں دعوت نہیں دیتے، باہر دعوت دینا تو دور کی بات۔ ہمارے سامنے منکر کام ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، گانا بج رہا ہوگا، نیم برہنہ لباس ہوگا، ہم اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو منع نہیں کرتے، تو ہم نے دین اپنے گھر میں بھی نافذ نہیں کیا، چہ جائے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں۔ تو بہرحال یہ حجۃ الوداع کا واقعہ بھی جو پیش آیا وہ سن 910 ہجری میں پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دعوت دینے کے بعد اگلا جو دن تھا 10 ذی الحجہ یوم نحر، آپ نے 63 اونٹوں کو پھر اپنے ہاتھ سے نحر کیا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو محدثین نے نقطہ لکھا آپ ایک ایک اونٹ کو نحر کرتے تھے، ہر اونٹ خود آگے ہوتا، کسی اونٹ کو باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کسی کا پاؤں نہیں باندھا گیا، ہر اونٹ خود آگے ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے نحر کرتے تھے، گویا وہ جانور تھے جنہوں نے امام الانبیاء کو پہچان لیا۔ آج ہم انسان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے، ہر ایک آگے بڑھتا رہا، اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نحر کیے، گویا اشارہ تھا آپ نے اپنے ہر سال کی قربانی کر دی۔ پھر بقیہ جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے جب واپس پہنچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، تو میں نے عرض کیا پھر 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، پھر آپ کا انتقال ہوا ہے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے کو کہا جاتا ہے غدیر خم۔ غدیر خم راستے میں جب حضور آ رہے تھے، یہ ایک تالاب تھا، غدیر کہتے ہیں پانی کا تالاب، خم اس جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں پہنچنے اس وقت ایک صحابی تھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کسی بات پر ان کے ذہن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تھوڑی سی ناگواری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کا، اہل بیت کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھتا ہے، یعنی جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی سے بھی دوستی رکھے گا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ میرے گھر والوں کو، اہل بیت کو، میرے بیوی بچوں سے کہیں برا سلوک نہیں کرنا، ان سے تم لوگ محبت رکھنا۔ آپ نے ان کی محبت کو بیان فرمایا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے جو بات ہوئی انہوں نے بھی اس پر معذرت کی اور پھر اپنی بات سے رجوع کر دیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل کو بیان فرمایا، خصوصاً حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو۔ اس لیے تمام صحابہ سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، خصوصاً اہل بیت سے محبت رکھنا، آپ کے گھرانے سے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کی اولاد سے، آپ کی دیگر صاحبزادیوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ بعض روافض لیتے، وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد خلافت ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق ہیں، خلیفہ بلا فصل وہ ہیں۔ حالانکہ یہاں بات خلافت کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے۔ محبت کی بات تھی، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے گا، جو ان سے نفرت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے کرتا ہے۔ بات خلافت کی نہیں ہے۔ خلافت پر تفصیلی بات آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضور کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس دور میں جو مسجد کا امام ہوتا، امامت صغرا جس کے پاس تھی، اسی کے پاس امامت کبریٰ بھی ہوتی تھی، بادشاہت اور خلافت بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوا، آپ نے حج کا پہلا امیر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی تھا کہ تم اپنے بھائی کو بلا دو اور ایک میں تحریر لکھ دوں۔ پھر آپ نے فرمایا ایمان والے اور اللہ نہیں چاہے گا مگر ابو بکر ہی کو چاہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا جتنے دروازے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کا دروازہ، وہ مسجد میں کھلا رہے۔ یہ اشارہ تھا کہ ان کے لیے مسجد میں آنا جانا، امامت کرنے میں سہولت ہو۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں خلیفہ بلا فصل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنہیں حضور نے اپنی زندگی میں مصلے پہ کھڑا کیا۔ لیکن سب صحابہ سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا، ان کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ آپ کی صاحبزادی سے محبت رکھنا جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک میں نے واقعات عرض کر دیے، زندگی باقی رہی، آئندہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اور آپ کی وفات کے دردناک واقعے کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔